شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. سلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. جمادہ الثانیہ والا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا مہینہ ہے. تو اسی مناسبت سے آج ہم نے اپنے درس کا موضوع بھی رکھا ہے کہ قرآن اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اللہ کے کلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا اور ان کی کیا شان جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. دیکھیے، قرآن میں کسی آدمی کا صرف تذکرہ آ جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے. اللہ کا کلام ہے اور جس شخص کے بارے میں قرآن جگہ 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 اس کو بیان کر رہا ہو وہ تو اور زیادہ فضیلت والا ہوگا، اور وہ ابو بکر ہیں. 10واں سپارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام اور ابو بکر صدیق یہ دونوں ہجرت کے سفر میں ہیں اور غار ثور پر تشریف لے گئے چھپنے کے لیے. 3 دن وہاں پر رہے. اب اس غار میں جب یہ لوگ تھے تو وہاں پر کفار جو تھے وہ قدموں کے نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے. اب حضرت ابو بکر نے دیکھا تو ایک دم گھبرا گئے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث ہے کہ اے ابو بکر، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان 2 کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ مطلب تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ سارا منظر قرآن میں بیان فرما رہے ہیں کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن اذ ہما فی الغار، کہ جب وہ دونوں غار میں تھے. اب دونوں کون ہیں؟ پوری دنیا جانتی ہے کہ ایک اللہ کے رسول ہیں اور دوسرے ابو بکر صدیق ہیں. تو اللہ فرما رہے اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، اور یاد کیجئے کہ جب میرے نبی نے اپنے صاحب سے کہا، اپنے صحابی سے کہا کہ لا تحزن، تو گھبرانا، ان اللہ معنا، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں. اب یہاں سمجھیں، تمام صحابہ کرام میں ابو بکر واحد صحابی ہیں جن کو اللہ کے قرآن نے صحابی کہا ہے، اور کسی کو قرآن نے صحابی نہیں کہا. صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واحد صحابی ہیں جس کو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اذ یقول لصاحبہ، ابو بکر صحابی ہیں. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو آدمی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کر دے وہ قرآن کا منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے. اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے. تو ایک تو اس آیت نے حضرت ابو بکر کو صحابی کہا. اگلی بات بڑے مزے کی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن. اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے نبی نے کہا کہ غم نہ کر. دیکھیں، یہاں جو لفظ آنا چاہیے تھا وہ آنا چاہیے تھا خوف کا، کہ لا تخف، خوف نہ کر. لیکن کہا کیا گیا؟ لا تحزن، گھبرانا، پریشان نہ ہو. اب یہ فرق ہے. خوف کس کو کہتے ہیں؟ جو بندہ اپنے اوپر اپنی وجہ سے کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ انہوں نے لاٹھی پھینکی تو وہ سانپ بن گیا. تو وہ پیچھے پیچھے سانپ دوڑا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف، اے موسیٰ گھبرانا، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم اس کو دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو سانپ سے اپنے بارے میں ڈر تھا، یہ مجھے نقصان دے گا. لیکن حزن کس وقت بولا جاتا ہے؟ لا تحزن، کہ جب کسی دوسرے کی فکر آپ کو لاحق ہو. اب دیکھو نا، کسی ماں کا بیٹا جو ہے وہ آتا ہے ماں کا پتہ لینے، ماں بیمار ہے اور بیٹا یوں بیٹھا ہے پریشان ہو کر، تو ماں اپنے بیٹے سے کیا کہتی ہے کہ پت گھبرانا، میں ٹھیک ہو جائیں گی. کیا کہتی ہے؟ پت گھبرانا، میں ٹھیک ہو جائیں گی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں سمجھتی ہے کہ میرے بیٹے کو میری پریشانی لاحق ہے. تو اس کا عربی میں ترجمہ کریں گے لا تحزن، کہ بیٹا گھبرانا.
اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر دونوں موجود ہیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کو ڈر حضور کا ہے کہ کافر حضور کو تکلیف دیں گے، میری خیر ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، گھبرانا، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو یہ پہلی آیت ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان ہے کہ اللہ نے ابو بکر کو صحابی کہا، حضور کی محبت بتائی کہ کتنا غم تھا ان کو نبی کا کہ حضور کو لا تحزن کہنا پڑا۔ چوتھا سپارہ ہے، اس کی آیت اتری، اس کا شان نزول کیا ہے کہ اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسنا، کیا مطلب کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، وہ قرضہ اللہ کے پاس چلا گیا، اللہ اس کا بدلہ تمہیں قیامت میں عطا فرمائیں گے۔ تو ایک منافق جو تھا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا ان اللہ فقیر، کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہو گیا، ہم سے قرضے مانگتا ہے اور ہم غنی ہیں، ہم مالدار ہیں۔ ان سے برداشت نہ ہوا، انہوں نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ وہ حضور کے پاس آ گیا، کہنے لگا دیکھیں جی آپ کے اس صحابی نے مجھے تھپڑ مارا ہے، میں نے کچھ کہا بھی نہیں، ایسے اس نے مجھے مار دیا۔ حضور علیہ السلام نے بلایا، ابو بکر ما حملک علی ھذا، یہ بتاؤ تم نے اس کو تھپڑ مارا ہے؟ کہا جی مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ کہا انہو قال قولا عظیما، اس نے بہت بڑی بات کی، یہ کہتا ہے اللہ فقیر ہیں اور ہم غنی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس سے کہا بھی تو نے یہ بات کہی؟ وہ صاف ہی مکر گیا، کہتا جی میں تو کہی نہیں، یہ ایسے ہی جھوٹ بول رہا ہے، میں نے تو یہ بات کی نہیں۔ اب ابو بکر صدیق جھوٹے پڑ رہے تھے، اب صدیق ہو اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ فوراً اللہ نے قرآن اتار دیا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اے میرے حبیب اللہ نے سن لی تھی اس بندے کی بات جو یوں کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ فقیر ہیں اور ہم مالدار ہیں، وہ یہی کم بخت ہے جو یہ بات کہنے والا ہے۔ تو اللہ نے فوراً ابو بکر صدیق کی صفائی اتار کر ان کی شان کو بتایا، یہ وہ خاندان ہے جن کی صفائی اللہ کا قرآن دیتا ہے۔ بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، ان پر منافقین نے الزام لگایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی براءت کو نازل کیا، 1.5 رکوع اترا حضرت عائشہ کے بارے میں، اللہ نے صاف کہہ دیا میری عائشہ بالکل پاک صاف ہے۔ اب باپ پر الزام لگا کہ یہ جھوٹ ہے تو اللہ نے ان کو بھی اسی طرح اتار کر بری کر دیا۔ یہ ابو بکر کی شان ہے کہ ہماری گواہی دینے والا تو کوئی بندہ ہوتا ہے اور ابو بکر کی گواہی اللہ دے رہے ہیں قرآن کے اندر کہ یہ صاف انسان ہے۔ چھٹا سپارہ ہے، قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری کہ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبون اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ آیت پہلے سنیں، اللہ فرما رہے کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو لوگ مرتد ہو جائیں گے، دین کو چھوڑ دیں گے، تو اللہ ان کے اوپر ایک ایسا گروہ مسلط کرے گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ ایمان والوں پر وہ بہت نرم ہیں اور کافروں پر بڑے سخت ہیں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور کسی کی پرواہ نہیں کرتے اللہ کے معاملے میں۔ یہ آیت اتری تو صحابہ بڑے سوچتے تھے کہ یہ کس کے بارے میں ہے، کون ہے یہ قوم، کون مرتد ہوا، کیا ہوا۔ حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے، تو بہت بڑا مجمع ایسا تھا جو دین سے نکل گیا تھا، وہ سب مرتد ہو گئے تھے۔ وہ یمن کے بہت سے لوگ مرتد ہوئے، مسیلمہ کذاب کے ساتھ ایک بہت بڑا مجمع تھا جو ہزاروں کا تھا، جو اسلام سے اپنے آپ کو جو تھا پھیر چکا تھا۔ یہاں ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں، کچھ بدبخت لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صحابہ مرتد ہو گئے تھے، یہ بات سمجھے، بہت پتے کی بات ہے، اور وہ ایسی ہی روایتیں پیش کریں گے، دیکھو جی یہ ہے وہ ہے فلانا ڈھمکانا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے صحابی کہتے کس کو ہیں، پھر آپ کو اس کے سوال کی خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ یہ کس اسٹیشن سے بول رہا ہے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟
تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ صحابی ہونے کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں۔ حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا ہو، ایک تو حضور کو دیکھا ہو یا حضور نے اس کو دیکھا ہو، جیسے نابینا تو نہیں دیکھ سکتا نا، حضور نے اس کو دیکھا۔ دوسرا ایمان کی حالت میں ہو، اور تیسرا اسی حالت ایمان پر اس کا انتقال ہوا ہو، یہ صحابی ہے۔ اب جس نے حضور کو دیکھا، ایمان بھی لایا، لیکن مرتد ہو گیا اور حالت ایمان پر اس کا انتقال نہیں ہوا، وہ صحابی نہیں ہوتا، وہ صحابی نہیں ہوتا۔ صحابی کبھی بھی مرتد نہیں ہو سکتا، کیوں؟ صحابی اس کو کہتے ہیں جس کی روح نکلے تو حالت ایمان میں نکلے۔ اب جب اس کی روح نکل گئی، ہن مرتد ہونے کیڑے ویلے ہونا، آپ بتائیں۔ اور جو پہلے مرتد ہو جاتا ہے وہ صحابی نہیں ہوتا، اس کو ہم کہیں گے ایک مسلمان تھا، وہ نکل گیا اسلام سے، مرتد ہو گیا۔ صحابی ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہ مرتد کیسے ہو سکتا ہے، آپ بتائیں۔ تو کچھ لوگ تھے وہ اسلام سے نکلے، مسیلمہ کذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے جہاد کیا، مسلمان ان کے ساتھ ملے۔ جب وہ جہاد ہوا اور سارا معاملہ ہوا، صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اس وقت پتہ چلا یہ آیت ابوبکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ یہ وہ ہوگا جس کے ساتھ ایک ایسی میجورٹی ہوگی، یہ ان کو لیڈ کرے گا، اور یہ ایسا گروہ تھا جو اللہ سے محبت کرتا تھا، اللہ بھی ان سے پیار کرتے تھے۔ اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں پر نرم۔ ترمذی میں حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے نرم دل آدمی وہ ابو بکر ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین، اور عزت علی الکافرین، کافروں کے بارے میں سخت۔ حضرت عمر آگے کہنے لگے اے ابو بکر اس وقت آپ جہاد نہ کریں، وہ بہت بڑا مجمع مدینہ خالی ہو جائے گا۔ تو ابو بکر صدیق نے دھکا مارا، حضرت عمر پیچھے گئے، فرمانے لگے اچھا اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، عمر جب تو کافر تھا اس وقت تو بڑی تو بہادری دکھاتا تھا، اب مسلمان ہو کے بزدل ہو گیا ہے، کہ کوئی بھی نہ جائے، ابو بکر اکیلا ان کے ساتھ لڑے گا۔ یہ تھا کہ وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہوں گے، عزت علی الکافرین، اور پھر لڑے اور کسی کی پرواہ ابو بکر صدیق نے نہ کی۔ تو صحابہ فرماتے جب یہ معرکہ ہوا ہمیں اس وقت پتہ چلا کہ یہ آیت تو ابو بکر صدیق کے بارے میں اتری تھی، اللہ نے ان میں وہ ساری صفات جمع کر رکھی تھی۔ 18واں سپارہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی، تو کچھ مسلمان بھی لا علمی کی وجہ سے اس کا شکار ہو گئے، یوں کہنے لگے کہ ہاں ہو سکتا ہے، کیا پتہ، انسان تو انسان ہی ہوتا ہے۔ تو ان کہنے والوں میں حضرت مصطح، یہ بھی صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، یہ بھی کچھ شریک ہو گئے تھے۔ انہوں نے بھی کہا ہاں کیا خبر ہے، ہو سکتا ہے بھائی اللہ ہی عیوب سے بری تو اللہ ہے یا اس کا نبی ہے۔ اب جب یہ تھوڑے شریک ہوئے اس بات میں، ادھر اللہ نے قرآن اتار کر حضرت عائشہ کو بری کر دیا۔ تو یہ مصطح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے اور بہت غریب تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق ان کے پورے خاندان کا خرچہ خود اٹھاتے تھے، ان کا راشن، روٹی، پانی سب ان کی ذمہ داری تھی۔ جب ان کو پتہ چلا کہ اوہو، یعنی ہم تمہیں کھانا دیں، روٹی دیں، سب کچھ دیں، اور تم میری ہی بیٹی پر الزام لگاؤ کہ آج کے بعد تمہارا راشن بند، آج کے بعد تمہارا خرچہ بند۔ جب یہ کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، فوراً اللہ نے قرآن اتارا، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، کہ اے نبی ان سے کہو کہ وہ لوگ جو تم میں فضیلت والے ہیں، وسعت والے ہیں، ان کو زیب نہیں دیتا وہ اس طرح لوگوں کا راشن بند کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا نہیں کیا، تم مغفرت نہیں چاہتے اپنی؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کیوں نہیں، میں ضرور اپنی مغفرت چاہتا ہوں،
اور پہلے ان کو مثلاً 500 روپے دیتے تھے تو اب ابو بکر نے 1000 دینا شروع کر دیا اور اس کو معاف بھی کر دیا اور خرچہ بھی بڑھا دیا۔ اب یہاں علماء فرماتے ہیں 2 باتیں بڑے پتے کی ہیں۔ ایک تو یہ اللہ نے ابو بکر صدیق کو اولو الفضل فضیلت والا کہا، دوسرا ابو بکر صدیق کے مال کو فضل کہا، یعنی مال تو مال ہی ہوتا ہے، لیکن ابو بکر جس پر خرچ کرے وہ سعادت سمجھے کہ ابو بکر کا خرچ کرنا فضل ہی فضل ہے، وہ جس پر بھی خرچ کر رہا ہے۔ پھر یہ کہا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے ابو بکر اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ کہا میں چاہتا ہوں۔ یہاں سے ابو بکر صدیق کی مغفرت کا بھی اعلان اللہ نے کر دیا کہ یہ بخشا بخشایا انسان ہے۔ تو یہ آیت بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ پیچھے بیٹی کے بارے میں فوراً اللہ نے باپ کے بارے میں اتاری۔ کیا گھرانہ ہے جن کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہو رہا ہے، بڑی فضیلت اور سعادت کی بات ہے ان حضرات کے لیے۔ پھر 24ویں سپارے میں اللہ نے آیت اتاری والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ یہ بڑی عجیب آیت ہے۔ اللہ فرما رہے کہ وہ جو سچ لے کر آیا اور وہ جس نے اس سچے کی تصدیق کی کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اولئک هم المتقون، یہ سب تقوی والے ہیں۔ جو سچ لایا وہ بھی متقی، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اس کو سچا مانا، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس سے مراد ابو بکر صدیق ہیں، اور مفسرین نے اس پر بہت بحث کی کہ علماء کا اجماع ہے کہ اس آیت سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب یہ کیسے ہیں آپ اس کو سمجھیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبیوں کے بارے میں فرمایا مصدقا لما بین یدی، ہر نبی پچھلے نبی کو سچا کہتا ہے، تو جو سچا کہتا ہے اس کو مصدق کہتے ہیں۔ مصدق مثلا ہمارے نبی آئے، انہوں نے آ کر کہا سارے نبی سچے ہیں، تو حضور علیہ السلام سارے نبیوں کے لیے مصدق بنے۔ اب اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا۔ اب ہر اگلا نبی پچھلے نبی کی تصدیق کرتا تھا، مصدق بنتا تھا۔ اب ہمارے نبی کے بعد تو کسی نبی نے آنا نہیں تھا، تو ہمارے نبی کی تصدیق کرنے کے لیے اللہ نے ابو بکر کو چنا، یہ مصدق بنا ہے۔ دیکھو کیا عجیب شان ہے کہ انبیاء سے جو کام اللہ لیتے رہے وہی کام اللہ نے ابو بکر صدیق سے لیا۔ ہر نبی نے کسی نبی کی تصدیق کی ہے، اور قربان جائیں ابو بکر کے نصیب پر کہ اس نے سردار الانبیاء کی تصدیق کی ہے۔ اور اللہ فرما رہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، کہ یہ صدق بہ یہ ابو بکر ہے جس نے تصدیق کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی دلیل ابو بکر بنے ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں ہر نبی کی تصدیق اگلا نبی کرتا تھا، اب اللہ نے حضور علیہ السلام کی تصدیق ابو بکر سے کروائی، اور کیوں کروائی؟ یہ بتانے کے لیے یہ کام تو نبی کیا کرتا ہے، ابو بکر امتی ہے، نبی نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کی تصدیق اس لیے کر رہا ہے کہ اب میرے نبی کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو ابو بکر ختم نبوت کی دلیل بنائی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ سب سے بڑی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ اس نے میرے نبی کی تصدیق کر کے یہ بتا دیا کہ آنا تو نبی نے تھا تصدیق کرنے کے لیے، لیکن یہ خاتم النبیین اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب وہ کام میں کر رہا ہوں ابو بکر۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، بخاری شریف میں حدیث آتی ہے حضور علیہ السلام احد پہاڑ پر ہیں، اللہ کے رسول ابو بکر عمر عثمان 4 بندے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، ایک دم احد پہاڑ ہلا جیسے زلزلہ آتا ہے، تو حضور نے پاؤں مارا احد پہاڑ کے اوپر اور فرمایا اثبت یا احد، اے احد اپنی جگہ پر ٹھہر جا، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی ہے،
ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ نبی حضور 2 شہید، حضرت عمر شہید ہوئے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور صدیق ابو بکر تھے، تو اللہ کے نبی نے بھی ان کو صدیق فرمایا۔ تو یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق کی شان ہے کہ اللہ نے ان کو ختم نبوت کی دلیل بھی بنایا اور حضور کا مصدق بنایا، یہ بہت بڑی ان کے لیے سعادت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت ان کی شان میں اتاری، یہ 26واں سپارہ ہے، 27واں سپارہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ وہ لوگ جنہوں نے فتح سے پہلے اپنا مال خرچ کیا اور قتال کیا، وہ لوگ اور بعد والے لوگ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، یہی فضیلت والے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس کو خطاب کیا، جس کو مراد لیا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ أَوْ كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَنفَقَ الْمَالَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ ابو بکر پہلا مرد ہے جس نے اپنا سارے کا سارا مال اللہ کے رسول پر خرچ کر دیا، اور یہ وہ تھا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا میں ساری دنیا کا احسانوں کا بدلہ دے چکا، اے ابو بکر تیرے احسانوں کا بدلہ اللہ ہی دیں گے، اتنا خرچ کیا۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ مفسر ہیں، تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں اس آیت میں مراد ابو بکر ہیں کہ یہ پہلا بندہ ہے جس نے خرچ کیا اللہ کے نبی پر اور اللہ کے دین پر۔ 28ویں سپارے میں ایک آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں بڑی عجیب ہے۔ آیت کا آپ مفہوم سنیں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم۔ آگے آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے اے میرے نبی، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے، اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یہ وہ ہیں ان کے سامنے ان کا باپ بھی آ جائے اور وہ باپ میرا اور میرے نبی کا دشمن ہوگا، یہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، یہ ایسے لوگ ہیں۔ اب یہ آیت کب اتری ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، پہلے جب یہ مسلمان نہیں تھے تو ان کے والد نے اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ سخت باتیں کی، غلط باتیں کی، جس کو ہم کہہ لیں گالی دے دی۔ تو اب باپ ہے، ابو بکر صدیق مسلمان ہے، باپ کافر ہے، اس نے حضور کو برا کہہ دیا، تو انہوں نے اپنے باپ کو پکڑ کر نیچے دے مارا اور اوپر بیٹھ گئے۔ بعد میں حضور کو پتہ چلا کہ اے ابو بکر تو نے اپنے باپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اس کو نیچے پھینکا ہے؟ کہا جی بالکل پھینکا ہے۔ کہ اگر میرے پاس کہیں تلوار ہوتی تو میں اس کی گردن بھی اتار دیتا۔ کہ ابو بکر کیا کہہ دیا تھا اس نے؟ کہ حضور اس نے آپ کو گالی دی ہے اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کوئی آپ کو برا کہہ دے۔ فوراً اللہ نے قرآن اتار کے فرمایا اے میرے حبیب دیکھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو تجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ مقابلے میں باپ بھی آ جائے تو اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ تیرے پہ جان چھڑکنے والے ہیں۔ اور یہ آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آئی۔ آگے قرآن کی آیت میں ہے وہ ان کی اولاد بھی ہو۔ یہ بھی ایک روایت آتی ہے کہ جنگ بدر جب ہو رہی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا عبد الرحمن یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، یہ کافروں کی طرف سے آیا، تو انہوں نے اس کو مقابلے کے لیے چیلنج کیا، آج ہیگا تیرے چے ہمت۔ حضور نے فرمایا ابو بکر ہمیں تیری ضرورت ہے، تو نہ لڑائی کے لیے جا۔ بعد میں بیٹا کہنے لگا ابا جی ایک بات بتاؤں، جب وہ مسلمان ہو گیا کہنے لگا ابا جی بدر کے موقع پر آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے لیکن میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، آپ کو اوپر حملہ نہیں کیا۔ فرمایا جا یار، کہ اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا نا، اللہ کی قسم حضور کا دشمن سمجھ کر میں تیری گردن اتار دیتا، بیٹا سمجھ کر تجھے چھوڑتا نا۔ تو یہ آیت ابو بکر کے بارے میں اتری کہ اس کا باپ ہو اولاد ہو یہ میرے نبی کے مقابلے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ تھا ابو بکر جو نبی کا سچا عاشق بھی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 30ویں سپارے میں آیت اتاری، یہ بڑی عجیب آیت ہے۔
وہ آیت کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ یہ صورت چل رہی ہے، اللہ فرما رہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، نیک کام بہت آسانی سے کر لیتے ہیں۔ پھر چلتے چلتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ اس دوزخ سے اللہ عنقریب بچ جائے گا وہ آدمی جو اتقا ہوگا، سب سے بڑا متقی ہوگا، وہ اس کو اللہ دوزخ سے بچا لیں گے۔ یہ کون ہے؟ الذی یعطی مالہ یتزکا، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ پاک ہو جائے۔ وما لأحد عندہ من نعمت تجزا، اور اس نے جو خرچ کرتا ہے کسی سے بدلہ لینے کے لیے نہیں کرتا، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، صرف اس لیے خرچ کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں یہ آیت جب اتری ہیں تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجمع المفسرون علی انہا نزلت فی ابی بکرین، تمام مفسرین کا اجماع ہے اس بات پر کہ یہ آیتیں ابو بکر صدیق کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہیں۔ اب سمجھے اس میں اللہ نے کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ جو اتقا ہے سب سے بڑا متقی اللہ اس کو بچائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ نے فرمایا سب سے بڑا متقی ابو بکر ہے۔ ادھر اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو اتقا ہے۔ اور یہاں اللہ نے اتقا کس کو کہا؟ ابو بکر کو۔ اسی لیے علماء فرماتے افضل البشر بعد الانبیاء، کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین انسان ابو بکر صدیق ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو اتقا کہا کہ نبیوں کے بعد سب سے بڑا متقی وہ ابو بکر صدیق ہے۔ تو یہ ان کی شان میں اتری ہے آیت۔ اب یہ صورت ختم ہو رہی ہے، آگے سورہ والضحیٰ شروع ہو رہی ہے۔ اب آپ ذرا سمجھیں اللہ پاک کتنی محبت دے رہے ہیں۔ سورہ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اس سے پیچھے صورت یہی والی، اللہ فرما رہے یہ ابو بکر ہے، یہ خرچ کرتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اور آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یہ ختم ہوا، آگے ہے فَسَوْفَ تَرْضَىٰ، اپنے نبی سے کہا فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب آپ غور کریں، اپنے نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں فَتَرْضَىٰ، اور ابو بکر کو کہہ رہے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ کیا مطلب؟ کہ اے حبیب تجھے اتنا دوں گا کہ تو خوش ہو جائے گا، اور تیرے یار کو بھی اتنا دوں گا کہ وہ بھی خوش ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں کیسی مناسبت ہے کہ جو لفظ اللہ نے حضور کے لیے استعمال کیے وہی ابو بکر کے لیے استعمال کیے۔ یہ ہے ابو بکر کی شان، کتنا اللہ نے ان کو نوازا ہے۔ دیکھیں آخر میں ایک بات سمجھ لیجئے، پورے قرآن میں اللہ نے صرف ایک صحابی کا نام لیا ہے، باقی کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ وہ صحابی کون ہے؟ وہ حضرت زید ہیں۔ 22واں سپارہ ہے فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، یہ حضور کے منہ بولے بیٹے بھی تھے۔ صرف ایک صحابی کا نام قرآن میں ہے، وہ زید رضی اللہ عنہ، اور کسی کا نام نہیں ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ یہ وہ آیتیں ہیں جو قیامت تک ہمیں بتاتی رہیں گی کہ کوئی تھا جس کو اللہ اتنا پیار کرتے تھے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ سے راضی ہوگا، اس کا رب اسے اتنا عطا کرے گا، اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ تو یہ چند آیات تھی جو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ اگلا ہمارا درس انشاءاللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی ہوگا، لیکن اس کا موضوع کیا ہے کہ حضور نے ابو بکر کی کیا شان بیان کی ہے۔ یہ تو تھا نا اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، اب اللہ کا رسول کیا کہتا ہے ابو بکر صدیق کے بارے میں۔ یہ بھی بڑا عجیب ان کی شان ہے جو حضور کی زبان اطہر سے جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ انشاءاللہ وہ آ جائے گا۔ پھر اس سے اگلا جو ہمارا درس ہوگا وہ انشاءاللہ اس موضوع پر ہوگا کہ ابو بکر صدیق اور اہل بیت،
آپس میں ان کی کیا محبت تھی، کیا تعلق تھا، اور جو کچھ غلط فہمیاں لوگوں نے ڈالی ہوئی ہیں وہ کیسے غلط فہمیاں ہی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی تھوڑا تھوڑا بیچ کے اندر وہ آ جائے گا۔ تو یہ 3 درس انشاءاللہ ان کے بارے میں رکھے ہیں تاکہ یہ ایک موضوع جو اس مہینے کی مناسبت سے پورا ہو جائے۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ چلے پہ چلے جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ عید کے بعد ہی ہمارا درس کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو؟